الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 23 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 152 ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے یہ کوشچنز ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے دو کرنٹ افیئر ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، ان میں سے پہلا کرنٹ افیئر جو ہے وہ اسی ویک میں جو ایک سوات میں انسیڈنٹ ہوا، سیالکوٹ سے ایک شخص جس کی عمر آلموسٹ کوئی 35-36 سال تھی، وہ عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سوات گئے ہوئے تھے، اور وہاں ایک ہوٹل میں رہائش کے دوران ان کے بارے میں رپورٹ کیا گیا کہ انہوں نے قرآن حکیم کے صفحات کو آگ لگائی ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اور ویسے بھی یہ عقل سے ماورا چیز ہے کہ ایک شخص عید کی چھٹیاں گزارنے گیا ہے تو وہاں پہ جا کے قرآن کو اس نے جلانا ہے یا کوئی بے حرمتی والا معاملہ کرنا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی زندگی میں جو کوئی غم تھے ان کو غلط کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اب جو بعد میں بات کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہوٹل کے اندر جو ویٹر تھا اس نے کوئی اس کی چیز وغیرہ چوری کی، اور اس کے بعد مالک کو بھی پتہ چل گیا، یا مالک کے ساتھ کوئی کرائے کا اختلاف ہوا۔ تو پاکستان میں تو سب سے آسان ذریعہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے اپنی دشمنی نبھانی ہے تو اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دیا جائے۔ تو بیسیکلی پیچھے ریزن یہ تھی، اور انہوں نے قرآن حکیم کے جو صفحات تھے جلے پہ، پتہ نہیں خود آگ لگائی یا کسی سے لگوائی یا وہ تھے بھی کہ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ بندہ کانفیڈنٹ تھا کہ میرے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کریں گے۔ اس کو انہوں نے جب وہاں انفارم کیا کہ تم نے تو یہ قرآن کے صفحات کو آگ لگائی ہے، اس نے کہا میں نے کیوں لگانی ہے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اندر سے، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے موب کو لا کے۔ اور اسی دوران جو مالک تھا ہوٹل کا، اس نے رابطہ کیا پولیس کے ساتھ، پولیس بلائی گئی، انہوں نے دروازہ کھلوایا، وہ پولیس کے ساتھ چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے باقاعدہ بیان دیا ہے پولیس اسٹیشن میں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سے صفوں کو آگ لگی ہوئی ہے، میرا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، اور انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہوٹل کا مالک تھا وہ ایک خاص سیاسی جماعت جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتا ہے وہ کون سی جماعت ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف کمپین کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو مالک تھا وہ ادھر کا جو ایم این اے ایم پی اے تھا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھا۔ اس نے اس کو بتایا، اور یوں کر کے ایک جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، اس حد تک پھیلی کہ موب اکٹھا ہو گیا پولیس اسٹیشن کے باہر، اور انہوں نے پولیس اسٹیشن کو گھیر لیا، کچھ بندے اندر داخل ہوئے، اس شخص کو گولی ماری اور گھسیٹ کے باہر لے کر آئے، اور پھر اس کی لاش کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی۔ جو آپ نے منظر اتنے دردناک دیکھے ہیں، اندازہ کریں اس وقت دنیا میں آلموسٹ 100 بڑے جو اخبارات ہیں ان کے اوپر مین پیج کے اوپر پاکستان کا یہ کارنامہ جو ہے انہوں نے دکھایا کہ پاکستان ٹوریزم کے لیے کتنی موزوں جگہ ہے، کہ جہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ اور پھر وہاں پہ آلموسٹ کوئی 5 کے قریب جو پولیس کے کارندے تھے وہ بھی زخمی ہوئے، 11 کے قریب عوام الناس میں سے بھی 1 درجن کے قریب گاڑیاں جل گئیں، اور اتنی موٹر بائکس، وہ ویڈیوز میں باقاعدہ مختلف صحافیوں نے جا کے وہاں دکھایا، تھانے میں وہ تمام جلی ہوئی گاڑیاں اور موٹر بائکس رکھے ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے، پولیس کی بے وقوفی ہے یہ کام کرنا کہ آپ جہاں سے ایسے بندے کو ریٹریو کر رہے ہیں جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے، اور اسے وہیں ایک تھانے میں جا کے رکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی ایزی اپروچ ہے وہاں پہ دوسرے لوگوں کا پہنچنا۔ اس قسم کی جب بھی کوئی خدا نخواستہ ایکٹیویٹی ہو تو اس پورے علاقے سے ہی اس بندے کو غائب کر دینا چاہیے۔ آپ اعلانیہ ایک ایسے تھانے میں لے جائیں گے جس سے سب لوگ واقف ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر موب تو گھس جائے گا، اور جب موب گھسے گا تو ایک تھانے میں زیادہ سے زیادہ کتنے پولیس کے نوجوان موجود ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو روک سکیں۔ جب سینکڑوں کی تعداد میں مجمع انٹر ہو جائے تو 8-10 لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی میں سمجھتا ہوں پولیس کی بھی ہے کہ انہوں نے وہیں سے ہوٹل سے بندہ اٹھا کے ادھر اپنے ہی تھانے میں رکھا، ان کو چاہیے تھا کسی دور تھانے میں لے جاتے جہاں پہ یہ موب پہنچ نہ سکتا، انڈکلیئرڈ کوئی جگہ ہوتی۔ یہ پہلی بیوقوفی ان سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک چین ہے بیوقوفیوں کی، اور الٹیمیٹ اس کا انجام جو ہے وہ اس شخص کی دردناک موت ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کون سی گستاخی کی ہے، اور اس نے توہین مذہب کا جو الزام ہے اپنے سینے پہ لیا اور دنیا سے چلا گیا ولیعوذ باللہ تعالی۔ اس کی وفات کے بعد، بلکہ شہادت کہنا چاہیے، ظاہر ہے ظلمن سے شہید کیا گیا۔ اس کی والدہ کا بھی بیان آیا کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور جب یہ عورتیں اہل سنت بول رہی ہوں تو یہ اس سے مراد بریلوی فرقہ ہی ہوتا ہے۔ اور پلس انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو آگ کر دیا تھا، اس کی کوئی گھریلو زندگی اتنی اچھی نہیں تھی، ڈپریشن کا مریض تھا، کچھ عرصہ یہ ملیشیا میں بھی رہا تھا، اور اس کے بعد پاکستان آیا، اس کی سپریشن بھی ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ اس نے بھی کیا تب بھی اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا، جو بندہ ذہنی مریض ہو اس کی تو کنڈیشن ہی درست نہیں، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے، ویسے تو ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس عوام
کہ ایجوکیشن کا یہ لیول ہے کہ انہیں تو ہم صحیح بخاری سے اگر حدیث بتائیں کہ سیدنا عثمان نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جب ڈسپوز آف کیا تو قرآن کے نسخوں کو آگ ہی لگائی تھی. آگ لگانے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کرنے کا، کیونکہ اگر آپ قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو زمین میں دفنا دیں، چانس رہتا ہے کہ کبھی کوئی زمین کی وہاں پہ کھدائی ہو تو وہ صفحے جو ہے وہ آدھی شہید حالت میں اور آدھے ڈسپوز آف ہوئے ہوئے وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. اسی طریقے سے دریا میں بھی جب ڈالا جاتا ہے، اکثر دریا کے کنارے اس قسم کے صفحات آ جاتے ہیں جب پانی نیچے اترتا ہے. ہمارے جہلم شہر میں تو اس قسم کے بہت واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہاں سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر دریا جہلم ہے. جب پانی کم ہوتا ہے تو جن لوگوں نے قرآن حکیم کے پرانے نسخے دریا میں بھائے ہوتے ہیں تو وہ کنارے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیم میں یا دریا میں بہانے ہیں اس قسم کے نسخے تو انہیں ایک مضبوط بوری میں بند کر کے اس میں ایک بڑا پتھر ڈال کے ایک کشتی کرائے پہ لے کے اور جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ جا کے اسے آرام سے چھوڑا جائے تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے. اگر آپ پل سے یوں نیچے پھینکیں گے تو جیسے پانی کی سطح کے ساتھ ٹکراتی ہے اس قسم کی بوری وہ پھٹ جاتی ہے، پھر صفحات بکھر جاتے ہیں. اور زمین میں دفنانا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، عموماً قبرستان میں ہی ظاہر ایسی جگہ ہوتی ہے، وہاں اور ایشو شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے زمین میں دفنانے والا کوئی آپشن اتنا اچھا نہیں. سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ اسے آگ لگائی جائے، لیکن لوگوں کے سامنے نہ لگائیں. لوگ آپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگائیں گے اور اس قسم کے کئی واقعات پہلے ہو چکے ہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آذربائیجان کی جنگ کے دوران قرات کا اختلاف شروع ہوا تو وہ قرآن حکیم کے نسخے جو اسٹیبلش قرات کے اندر تھے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 7 قرات میں یعنی 7 ڈائلیکٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تھا، تو مختلف قرات میں لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان نے سیدنا عثمان کو شکایت کی کہ امت کو اختلاف سے بچائیں. نیو مسلمز ہیں، انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی قرات جو ہے وہ قریش کی ہے، کون سی دوسری ہے، اور اس طرح آپس میں بھی اختلاف کریں گے، حالانکہ سارے صحیح پڑھ رہے ہوں گے. پھر حضرت عثمان نے وہ سارے نسخے ریٹریو کیے اور صرف جو قریش کی قرات تھی، جو بخاری میں ہی آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ریٹن ریکارڈ ایک جگہ جمع کیا تھا. زبانی تو ہزاروں الفاظ موجود تھے، لیکن ریٹن نبی علیہ السلام کے نوٹس ایک جگہ پہ جو جمع کیے گئے تھے، کھجور کی چھال کے اوپر اور کپڑے کے اوپر لکھے ہوئے، پتوں کے اوپر لکھے ہوئے، چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے، وہ ایک نسخہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں تیار کیا تھا. باقاعدہ جو کاتب وحی تھے زید ابن ثابت، ان کی ڈیوٹی لگا کے انہی کو دوبارہ بلوایا گیا. اور یہ قرات والا بھی جو ایشو تھا اسے ریزالو کرنے کے لیے اسی نسخے کو دوبارہ لیا گیا. وہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین کے پاس تھا. وہ نسخہ حضرت عثمان نے منگوایا، اس کے ساتھ میچ کر کے تو کئی ایک نسخے تیار کیے قریش کی قرات کے اندر، جو نبی علیہ السلام کی اپنی قرات تھی اس ڈائلیکٹ کے اندر. اور جو پرانے نسخے تھے دوسرے جو اسٹیبلش تھے وہ بھی غلط نہیں تھے، انہیں ریٹریو کر کے آگ لگا دی. کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی. اس زمانے میں قرآن حکیم کو آگ لگانا کوئی گناہ نہیں تصور کیا جاتا تھا. سب سے بہتر طریقہ ہی ڈسپوز آف کرنا جو ہے وہ آگ لگانا ہے، کیونکہ آگ لگ جائے گی تو بالکل راکھ بن جائے گی، کوئی بے حرمتی کے چانسز رہیں گے نہیں. اب یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. انہیں تو یہ چیز بے حرمتی بتائی گئی ہے. گستاخی کی نیت سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان کے اندر کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو کہ قرآن حکیم کو آگ لگائے گا. تو اگر لوگوں کو یہ مسائل علماء نے بتائے ہوتے کہ اگر آپ قرآن کو آگ لگاتے ہوئے بھی کسی کو دیکھیں تو یہی سمجھیں کہ وہ پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کر رہا ہے تاکہ بے حرمتی سے بچایا جائے، تو کسی کے دماغ میں خیال ہی نہیں آ سکتا. اور نہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے کسی کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا سکتا ہے. مجھے بتائیں اگر مسلم عوام کو یہ بات پتا ہو کہ قرآن حکیم کو ڈسپوز آف کروانے کا سب سے بیسٹ طریقہ اسے آگ لگانا ہے، تو اگر آپ کے سامنے بھی کوئی آگ لگا رہا ہوگا آپ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ قرآن حکیم کی توہین کر رہا ہے. نیچرل چیز ہے. اور اگر خدا نخواستہ توہین ہوئی بھی تب بھی قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا یہ توہین کر رہا ہے یا ڈسپوز آف کر رہا ہے. ہم یہی ایزیوم کریں گے کہ ڈسپوز آف کر رہا ہے، اور اگر توہین والا کوئی ایلیمنٹ ہوا تو اس کی بعد میں تحقیق ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خود ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی جج بن کے خود ہی اس کا مقدمہ چلا کے اسے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے. پھر اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر کیا شرعی سزا یہی بنتی ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا علماء نے عوام الناس کو اس حوالے سے کوئی ایجوکیٹ کیا؟ ظاہر علماء سے پوچھیں گے جنہیں تنخواہیں دے کر ہم نے رکھا تھا کہ انہوں نے دین کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی. دوسرا جو پوائنٹ اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس طرح کی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا، عین ممکن ہے کہ کسی شخص کی ذہنی حالت ایسی نہ ہو اس کے اوپر ویسے ہی شریف فتویٰ نہیں لگے گا. صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً یہ موجود ہے اور جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ سیدنا عمر نے اپنے دور میں جب ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر کسی گناہ کے اگینسٹ ہاتھ جاری کرنے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے انہیں مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے کرم کو اٹھا لیا ہے. ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے، اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے. دوسرا
सोया हुआ शख्स जब तक कि बेदार ना हो जाए, और तीसरा नाबालिग बच्चा जब तक कि बालिग ना हो जाए। और ये हजरत अली का जो कौल इमाम बुखारी लेके आए हैं, ये पूरी सनद से हजरत अली ने खुद रसूलुल्लाह से भी रवायत किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया तिर्मिज़ी के अंदर। तो ये हदीस इस बात का सबूत है कि अगर किसी शख्स की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है और उससे कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उसके ऊपर कोई शरी गिरफ्त नहीं होगी। आप मुझे बताएं, इस चीज को इंश्योर कौन करेगा? क्या अवाम उन्नास बताएगी कि ये बंदा ज़हनी मरीज है कि नहीं, या उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग बताएंगे? अवाम तो तैयार बैठी हुई है खामखा किसी के ऊपर भी तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के, उन्हें एक एक्टिविटी मिल जाती है, नारे तकबीर बुलंद कर रहे होते हैं। इसराइल तो पहुंच नहीं सकते, यरूशलेम जा नहीं सकते, यही अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करके तो यहूदियों का बदला भी मुसलमानों से ले रहे होते हैं। ये वही मेंटालिटी है बेसिकली, जो एक दिमाग के अंदर एक चीज भर दी गई है ना। और इसमें मैं सबसे बड़ा मुजरिम अपनी एस्टैब्लिशमेंट को समझता हूं, जिन्होंने इस किस्म के मौलवियों को इतना अरसा पाल के रखा, ज़ियाउल हक के दौर के बाद से लेके अब तक। ये तो अब कुछ अर्सा पहले जब गोरों ने हमें थोड़ी मत दी है कि अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो अपने साथ, अपने आप को आग ना लगाओ, खुद तो तुम डूबोगे, और 25 करोड़ की अवाम, इतनी बड़ी अवाम का समुंदर जब डूबेगा तो साथ बाकी दुनिया को भी ले डूबेगा। तो उन्होंने हमारे ऊपर रहम किया और हमें थोड़ी मत दी, FATF की तलवार हमारे ऊपर लटकाई, हमने फिर ज़रब-ए-अज़्ब रद्दुल फसाद, और कल तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया अज़्म इस्तेहकाम के नाम से। तो अब पता नहीं किसके खिलाफ चल रहा है, बहरहाल वो तो मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, जिनको वो मुल्क का दुश्मन समझते हैं उनके खिलाफ वो चलाएंगे, यानी उनके पुराने अपने लोग, सेम पेज वाले। और इसी तरीके से जिन लोगों ने हथियार हाथ में उठाए हुए उनके खिलाफ। बहरहाल अच्छी बात है, इंसाफ के साथ होना चाहिए, ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई स्टेट के खिलाफ असला भी उठाए तब भी उसके ऊपर पूरा मुकदमा चलना चाहिए, शवाहिद की बुनियाद के ऊपर फैसला होना चाहिए। मावराए अदालत कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल जमात के खिलाफ, ना किसी मजहबी जमात के खिलाफ, ना किसी दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ। जब तक शवाहिद ना हो किसी के बारे में इस किस्म का कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल इंसिडेंट करना, यह कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल अब ये जो कुछ हमने बोया था अपने मकासद हासिल करने के लिए, वो मकसद तो हासिल नहीं हुए, मुल्क तो दिन ब दिन नीचे ही चला गया। लेकिन ये जो हमारी नेशन के मेंटल मॉडल बदल गए हैं कि आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से डरता है। हम यहां जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि आप फॉरेन से पैसा ला के इन्वेस्ट करें, टूरिज्म के लिए पाकिस्तान बड़ी सूटेबल जगह है। ये सूटेबल जगह है कि इस वाक़े के फौरन बाद जितने लोग सवात में वहां होटलों में रुके हुए थे अपनी फैमिलीज के साथ, उन्होंने भी जनाब अपनी सारी वो बुकिंग कैंसिल करवाई है और फैमिली को बाहिफाजत बचा के मुसलमानों के शर से दूसरे मुसलमान वापस कराची में, पंजाब में आ गए। ये यानी उसमें से रिजल्ट निकला है। आगे किसी ने टूरिज्म के लिए क्या जाना है वहां पे, इसका अल्टीमेट नुकसान उन्हीं मुजाहिदीन को होगा जिन्होंने मॉब इकट्ठा किया था। जाहिर है वहां की इकोनॉमी तो टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई है, अगर वहां टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो वो कोई जगह ऐसी तो नहीं जहां पे कोई फैक्ट्री हो या बाकी मामलात हो कि लोग अपनी गुजर बसर कर सकें। फिर अगवा बराए तावान ही दूसरा हाल है। ये दो ही हमारे केपी में ज्यादातर जो कारोबारी जिंदगी है वो अगवा बराए तावान है या फिर टूरिज्म वाला मामला है, या वो एक पुरानी कोई इंडस्ट्रीज गोरों के जमाने की लगी हुई है जहां असला बन रहा है और वो भी सारा गैर कानूनी असला। उस वक्त गोरों ने इनको फैक्ट्रियां लगा के दी थी अपने मकासद के लिए, तो गोरे तो चले गए, रशिया को खत्म करना मकसद था, पीछे वो सारी फैक्ट्रियां मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है। अब गवर्नमेंट का काम है कि इस पूरे वाक़े को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। जिस तरह ये मीडिया के अंदर वाक़या हाईलाइट हुआ है, मैं नहीं समझता कि इसे चीपली छोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद तो ना प्राइम मिनिस्टर को रात को नींद आनी चाहिए, ना चीफ जस्टिस को, ना आर्मी चीफ को। मुझे तो कोई हिलजुल नजर ही नहीं आ रही। वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी एक सादा सा बयान दिया है और उसके बाद वहां पे भी बिल्कुल खामोशी हो गई है। वैसे तो वो बंदे लेके आपको पता है वापडा के ऑफिस में भी पहुंच जाता है बिजली बंद करवाने के लिए, खोलने के लिए। होना तो चाहिए था बंदे लेके वहां सवात में बैठ जाता और कहता कि जब तक ये बंदे नहीं पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की है और उन्हें सजाई नहीं होती है, मैंने यहां से नहीं उठना, क्योंकि मेरे इलाके की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन नहीं, वो ज्यादातर उनकी अपनी जमात के लोग निकल आएंगे, उनके अपने वोटर्स निकल आएंगे। फिर इस चीज का अगर आपने लिहाज करना है ना कि आपका अपना वोटर निकला है या आपकी अपनी जमात का कोई MNA या MP निकला है, फिर पाकिस्तान की तरक्की तो मर गया, सीधी सी बात है। फिर तो आप घर बैठे। मैं तो यकीन माने इस हवाले से बहुत दुखी हुआ कि थोड़ी बहुत कोई उम्मीद की किरण नजर आती है तो कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। और ये एक चेन है, आप देखें, वो मिशाल खान से शुरू हुई थी, उसके बाद फिर श्रीलंकन का कत्ल हुआ, हमारे एक स्टूडेंट थे बैंक मैनेजर खुशाब के अंदर, उन्हें शहीद किया गया। आप ये सारी चेन देखें तो कोई एक बंदा भी किसी मामले में कोई गुस्ताख साबित नहीं हुआ, लोगों ने खुद ही फैसला किया उसके बारे में। फिर जड़ावाला के अंदर जो कुछ हुआ, 2 दर्जन से ज्यादा चर्चिस को जलाया गया। अभी ये सरगोदा इंसिडेंट तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले की बात है। आए दिन कोई ना कोई वाकया होता रहता है और हम तो अब इन वाकयात को एड्रेस कर करके इस हवाले से थक चुके हैं, अपने बड़ों को बता के कि इसका कुछ रिजल्ट निकालें। अभी तक हमारे इल्म में तो किसी एक वाकये का भी कोई रिजल्ट पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ। रिजल्ट निकला जरूर है, वो श्रीलंकन के जो कातिलीन थे उन्हें भी सजाएं हुई हैं और लोगों को भी हुई हैं, ज्यादातर को नहीं हुई क्योंकि शवाहिद नाकाफी होते हैं। ऐन मौके पे बड़ी अदालतों में जाके जो गवाह हैं वो भी भाग जाते हैं, उनकी फैमिलीज को भी खतरा पड़ जाता है। मेरा ख्याल है इस मॉडर्न दौर में जबकि CCTV कैमरास मौजूद है
تو آپ بجائے گواہان کو بیچ میں استعمال کریں کہ ان کی لائف بعد میں ونریبل ہو جائے، آپ کیمروں سے کام لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. اس کا رزلٹ نکالا جا سکتا ہے اگر ہماری ریاست واقعی مخلص ہو اس معاملے کے لیے. اگر ہم پالیٹکس کا شکار ہو جائیں گے اور یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ ہمارا ووٹ بینک کم ہو جائے گا یا دنیا کیا باتیں کرے گی، تو پھر تو ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. میری نظر میں تو ان سارے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کے اوپر شرعی ہاتھ جاری کرنی چاہیے. اور پولیس بھی اس میں اپنی کوتاہی کا شکار ہے، انہیں بھی ذرا سامنے لانا چاہیے کہ یہ تم لوگوں کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہے کہ آپ ایک بندے کو اٹھا کے وہیں پہ لے کے آ رہے ہیں اور پھر آپ اس کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے. آپ کا کام تھا اسے کہیں دور شفٹ کرتے. اور جو اس نے انیشلی بیان دیا، کیونکہ اس کی جو تصویر نکلی ہے تھانے سے اس میں تو وہ بالکل ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، ظاہر اسے لے کے گئے ہیں، اس سے پوچھا ہے انہوں نے اور اس نے بتایا کہ بھائی میرے تو اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ میں نے کوئی آگ لگائی ہے، یہ تو انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. تو وہ ریٹریو کرنا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوا. اگر وہ بچا کے اسے ہوٹل سے لے آئے، اس کی زندگی بچتی تو فائدہ ہوتا. الٹیمیٹلی تو اسے ایک دردناک طریقے سے مروا دیا ہے اور باقی لوگوں کے لیے جو دہشت ہوئی ہے اس کی وجہ سے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کی جگہوں پہ وزٹ کرے گا رسک لینے کے لیے. اور یہ تو ایک بڑا آسان طریقہ آپ لوگوں کو مل گیا ہے. جس ہوٹل والے کے بھی اس کے کسٹمر کے ساتھ نہ بنے تو بس دونوں میں سے جو پہلے جیت جائے. اگر کسٹمر جیت جائے تو وہ ہوٹل کے مالک کے اوپر قرآن حکیم کو آگ لگانے کا الزام لگا دے، اگر وہ جیت جائے تو وہ اس کے اوپر لگا لے. تو بڑا آسان طریقہ ہے. یہ تو آپ نے ایک سمجھ لیں کارڈ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے مذہبی، جو کسی بھی وقت کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچا کے انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے. اور سزا اس کی وہی ہے جو فساد فی الارض کی سزا آئی ہے. سورۃ المائدہ آیت محاربہ جو ہے آیت نمبر 33 کہ ایسے لوگوں کو سولی دیا جائے گا، ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ پبلکلی یہ سزا ان کو دی جائے گی کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بندہ ہی مار دیا. سورۃ المائدہ ہی میں آیت نمبر 32 میں آیا کہ دو ہی استثناء ہے جن کی وجہ سے کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، وہ بھی جوڈیشری عدالت کے تھرو. کوئی ایک شخص اپنا بدلہ اتارنے کے لیے دوسرے سے سزا والا معاملہ نہیں کر سکتا. نمبر 1 قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، یعنی اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا اس کے بدلے میں عدالت اسے قتل کرے گی. نمبر 2 فساد فی الارض، آدھی کو مجرم ہے اور اس نے ٹیٹرس پھیلائی ہوئی ہے تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ دو استثناء ہے. ان کے سوا سورۃ المائدہ میں آیا کہ اگر کسی نے ایک جان کو قتل کیا، جان کا ذکر ہے مسلمان کا نہیں، جان کا، اور نان مسلم کی بھی ہو سکتی ہے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور اس میں اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. نمبر 1 شرک، جو سورۃ النساء میں بھی آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی شخص کو اس حال میں وہ آیا کہ اس نے شرک کیا ہوا دنیا میں بغیر توبہ کے مر گیا، اسے معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معافی کا اعلان کر دے گا، وہ بھی جس کے لیے چاہے گا اس کا گناہ معاف کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن حکیم میں صرف شرک کا ذکر ہے اور سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ دوسرا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ ایک مسلمان کا، مؤمن کا قتل ناحق ہے، وہ بھی معاف نہیں ہوگا. مسلمان کو تو چھوڑ دیں. صحیح بخاری میں ہے کہ اگر کسی نے کسی نان مسلم کو قتل کیا مسلم سٹیٹ میں، وہ نان مسلم جو ذمہ تھا، عہد کی پاسداری کر رہا تھا، ٹیکس دے کے رہ رہا تھا، اور کسی نے اسے قتل کر دیا تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن ایسا مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جس نے کسی نان مسلم کو بھی ناحق قتل کر دیا. یہ تو میرے بھائی قرآن و سنت کا دین ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کی خوشبو بہت اچھی ہے کعبے کو مخاطب کر کے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی ایک مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی توہین کر دے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا تباہ و برباد کر دینا یہ چھوٹا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے. پوری دنیا کے اندر دنیا کی ساری عظمت والی جگہ بھی آتی ہیں، وہ ساری تباہ کر دی جائے، یہ چھوٹا گناہ ہے. ایک مومن کا قتل ناحق بڑا گناہ ہے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت والے دن قاتل کو مقتول جسے اس نے قتل کیا ہوگا وہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس لے آئے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے بدلہ دلا کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا. وہ مقتول اپنے قاتل کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے پاس لے جائے گا کہ سب سے پہلے میرا فیصلہ کیا جائے. اور یہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے.
جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، اسے سپورٹو حضرت عمر کا قول بھی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 7 لوگوں نے مل کے ایک شخص کو قتل کر دیا. سیدنا عمر نے ان 7 کے 7 لوگوں کو قتل کروایا اور فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس ایک شخص کے قتل میں شریک ہوتا تو میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا، ایک بندے کے قتل کے بدلے میں. اور وہ جو مرفوع حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو بھی ناحق قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا. اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ پوری کائنات ایک طرف ہے اور ایک مومن کی جان ایک طرف. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مسلمان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ پوری کائنات ایک طرف، وہ سب اوندھا منہ کر کے جہنم اس ایک مومن کے قتل ناحق کے بدلے میں. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. یہاں لوگوں نے لوگوں کو قتل کرنا ایک آسان عمل سمجھ لیا ہوا ہے، مذاق بنا لیا ہے، جب کوئی چاہے کسی کو قتل کر دے، کیونکہ انہیں سینسٹیوٹی کا نہیں پتا کہ اس کا معاملہ کتنا سخت ہونے والا ہے. اتنا سخت معاملہ اور کسی گناہ کا نہیں ہے. یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں جو سورۃ الفرقان میں رپورٹ ہوئے ہیں. نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری. ان سے بڑے اور کوئی گناہ نہیں ہے. اور لوگوں نے قتل ناحق کو مذاق سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے مار دیں گے، خیر ہے. جس نے ایک جانور کو مار دیا، جانور کو مارنے کے اوپر بھی پکڑ ہے، انسان کو مارنا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے اوپر کتنی سخت سزا ہونے والی ہے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے، میرا تو خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کو ناحق قتل کیا ہے بالکل ویسے ہی سزا دینی چاہیے جو سورۃ المائدہ میں آیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم لگایا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص اس طریقے سے دردناک طریقے سے کسی کو قتل کرے یا کسی کے اعضاء کو توڑے تو اس کو بدلے میں انہی تمام سٹیجز سے گزارا جائے گا. پھر الٹیمیٹلی وہ فائنل سزا ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی دے دیا جائے، جو آیت محاربہ میں فساد فی الارض کی سزا آئی ہے. اور یہ قتل کا جو معاملہ ہے یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں معافی کی روش اختیار کرنے کو بھی ڈسکریج کیا ہے. ویسے تو سورۃ النساء میں آیا کہ اگر کسی شخص کو قتل کیا گیا تو اس کے ورثاء چاہیں تو بلڈ منی لے کر، یعنی دیت لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. پسند کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی باقی گناہوں میں تو کہا گیا کہ معاف کرو، لیکن قاتل کے کیس میں کہا گیا کہ قاتل سے بدلہ لینے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. حقیقت بات ہے. ہمارے ملک کے اندر انسانی جان اتنی سستی کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں سیدھا جج کو خرید لیں گے، وکیل کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ جج کریں گے، اور جج بھی تیار بیٹھے ہوئے ہونے کے لیے. اور یوں ظلم کا بازار گرم کیا. آپ اکثر دیکھتے ہیں 5-5 6-6 لوگوں کو قتل کر کے 2-3 سال کے بعد آپ کو قاتل باہر نظر آ جاتا ہے. انسان کہتا ہے یار یہ بندہ باہر کیسے نکلا ہے؟ تو جب کسی شخص کو پتا ہو کہ میں نے اس طریقے سے باہر آ جانا ہے تو اسے اگلا قتل کرنے میں بھی کوئی چیز مانے نہیں ہوگی. ظاہر ہے جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر جو چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے قتل کر دے. اور یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. لہٰذا اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کے بڑوں کی ذمہ داری ہے. ادروائز یہ پکڑے جائیں گے. انہیں بڑا شوق ہے نا بڑی پوسٹوں کو انجوائے کرنے کا، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ان پوسٹوں کے ساتھ ان کی جہنم اور جنت جڑی ہوئی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی اسلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے کہا کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف والا معاملہ اسٹیبلش کیا یا نہیں. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمران کے بارے میں تو بڑی سخت حدیثیں ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سب سے بدترین گڈریا اگر کوئی ہے تو وہ حکمران ہے. جس طرح گڈریا جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے نا، حکمران جو ہے وہ عوام الناس کے اوپر حاکم ہے. اور سب سے بدترین گڈریا وہ ہے جو انسانوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے. اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہاں پہ لوگ پوسٹوں کو انجوائے کرتے ہیں. جو پوسٹ پہ آیا وہ تو مارا گیا، عام بندے کے تو چانسز ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، لیکن حکمران مارا گیا اگر اس نے انصاف نہیں کیا. تو آپ ذرا لسٹ ڈاؤن کریں کہ ہمارا کون سا حکمران ہے جو انصاف کر رہا ہے. یہ تو خود ملے ہوتے ہیں قاتلوں کے ساتھ، پشپنائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی. تو وہ پوسٹ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے بڑی عزت کی پوسٹ ہے، قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. ہاں اگر اس پوسٹ کے ساتھ انصاف کیا، ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پوری کی تو بالکل. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا. ان 7 میں سے پہلا شخص وہ جو عادل حکمران ہوگا. تو انصاف کرے تو سب سے پہلے جنت میں جانے کا سبب
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا، ادروائز وہ مارا گیا. ان پوسٹ کے ساتھ کتنا بڑا رسک جڑا ہوا ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں یا ناکامیاں اس کی وجہ سے آپ کا مقدر ہونے والی ہیں. لیکن یہاں لوگوں نے اس کو بالکل عام سی صورتحال سمجھا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں یہاں پہ آگ لگ جانی چاہیے تھی، ابھی تک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. دوسری طرف ہم پوری دنیا کو بلا رہے ہیں کہ آ کے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. تو یہ ایک واقعہ کہ جس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی اور ایک ڈیٹرنس پھیل گئی کہ پاکستان تو امن کی جگہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد تو ہنگامی بنیادوں کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ موب کی جو سائیکی بنی ہوئی ہے اسے ایڈریس کیا جائے. پنجاب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو فوراً ٹی ایل پی کے اوپر الزام آتا ہے. وہاں ٹی ایل پی کا کوئی نعرہ آپ کو سننے کو نہیں ملا. اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پورے کا پورا ملک ہی ہائی جیک ہوا ہے. وہاں تو سارے دیوبندی ہیں، پٹھان جتنے ہیں، کوئی آپ نے ٹی ایل پی کا نعرہ وہاں پہ نہیں سنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک قانون کو ہاتھ میں لینا توہین مذہب کے نام کے اوپر، یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور اگر کسی کو وہم تھا نا کہ زیادہ پنجاب کے اندر مسئلہ ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کے پی میں بھی یہی کچھ نکلا. کیونکہ ہم نے یہ جو مذہبی رویے جس قسم کے ڈیولپ کیے ہیں نا، جہاں کہیں موقع ملتا ہے لوگ اپنی جنت کو پکا کرواتے ہیں. کیونکہ اوریجنل طریقے سے جنت میں پہنچنا تو بڑا مشکل ہے. اس کے لیے تو آپ کو روزانہ پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے، 5 وقت کی نماز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ماں باپ بیوی بچوں رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن سب سے آسان ذریعہ انورٹڈ کامز میں جو ان کو مولویوں نے سکھایا جنت میں جانے کا یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو قتل کر کے اسے بھی جنت میں بھیجو اور خود بھی پہنچ جاؤ. کیونکہ وہ تو بیچارہ آپ نے ناحق قتل کرنا ہے، وہ تو پہنچ گیا، لیکن آپ جنت میں نہیں پہنچے، آپ سیدھے جہنم میں جا کے لینڈ کریں گے قتل ناحق کرنے کی وجہ سے. میں نے اتنی وعیدیں آپ کو احادیث سے سنائی ہیں، اتنی زیادہ وعیدیں اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں آئی جو قتل ناحق کے بارے میں آئی. اور یہاں پہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. لسانیت کی بنیاد کے اوپر کراچی میں کتنا عرصہ قتل و غارت رہا اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد پھر یہ افغان جہاد کا خمار چڑھ گیا، پھر یہاں پہ یہ والا قتل و غارت شروع ہو گیا، سنی شیعہ فسادات شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم نے اپنی پالیسی جب بدلی اور امریکہ کی جنگ میں گھس گئے تو پھر وہی جو ہم نے پالے ہوئے تھے وہ ہمارے خلاف ہو گئے. پھر دوبارہ سے قتل و غارت یہاں پہ شروع ہوگی جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے، یہاں کی عوام کے حال پر رحم فرمائے اور اس ملک کو رہنے کے قابل بنائے اور ان مولویوں کے شر سے بچائے، ان کے جو ٹرین کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے شر سے بچائے. اور یہ جو مولوی اور ملٹری اتحاد بنا ہوا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈ سے، جو اب ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، بیچارے کوشش تو کرتے ہیں، جان تو چھڑا رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ کمل نہیں جان چھوڑ رہا، وہ چمٹ گیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس بڑے لیول کا جرم کر چکے ہیں اتنے ڈیکیز کے اندر، اس جرم سے نکلنے کے لیے بھی کافی ٹائم ریکوائرڈ ہے. تو ہم وقتاً فوقتاً اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے بڑوں کو پتا چلے کہ پرابلم ایریا کہاں پہ ہے. پتا تو ان کو سب کچھ ہے، لیکن جب تک آر نہ دلائی جائے اس وقت تک انسان جو ہے وہ سیریسلی اس طرح کے معاملے کو نہیں لیتا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.